بھائی حسنین کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین، 4 بچوں کی ماں سیما حیدر پب جی کھیلتے کھیلتے پاکستان سے انڈیا جا پہنچی۔ ناظرین، سیما حیدر کو انڈیا جانے کا مشورہ سچن نے دیا، مگر کیوں؟ سیما اور سچن کے درمیان کیا تعلق تھا اور سیما حیدر کو لے کر بھارتی میڈیا کا کیا ریئیکشن تھا؟ اور بھارتی حکومت اور بھارتی افواج نے 2 ماہ بعد سیما حیدر اور سچن کو اریسٹ کیوں کیا؟ ATS کی جیل میں ان کے اوپر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو ان سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور ان دونوں کا گریٹر نوئیڈا سے کیا تعلق ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات آپ کو دیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو زیرو سے سمجھاتے ہیں۔ ناظرین، سیما حیدر ایک معمولی پاکستانی شہری تھی جس کی پب جی گیم میں ہی سچن کے ساتھ دوستی ہوئی۔ سیما حیدر پاکستانی جبکہ سچن ایک بھارتی شہری تھا۔ ان دونوں نے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، سچن نے سیما حیدر کو بھارت آنے کا مشورہ دیا۔ سیما حیدر نے یہ مشورہ قبول کیا اور براستہ نیپال بھارت میں پہنچی۔ ناظرین، اب سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے بھارتی افواج اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں پر۔ یعنی بھارتی بارڈر کو کراس کرنا اتنا ہی آسان ہے کہ کوئی بھی معمولی شخص بھارت کے بارڈر پر جائے اور اسے کراس کر جائے؟ ناظرین، اب یہ سوال بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کے لیے ہے کہ آیا کیسے سیما حیدر نے بارڈر کراس کر لیا اور کسی نے اسے پوچھا تک بھی نہیں؟ باوجود اس کے کہ سیما حیدر کو بارڈر پر ہی پکڑا جاتا، سیما حیدر 2 ماہ تک سچن کے گاؤں میں رہتی رہی۔ سچن کے گاؤں کے لوگ اس کی خوش آمدید کرتے رہے، کبھی بھارت کا کوئی میڈیا چینل تو کبھی کوئی میڈیا چینل سیما حیدر سے انٹرویو کے لیے ترلے اور منتیں کرتا رہا، کبھی سچن کو انٹرویو تو کبھی سیما حیدر کا انٹرویو۔ بھارتی میڈیا 2 ماہ تک سیما حیدر کے پیچھے پڑی رہی اور اسے ایک مشغلہ بنائے رکھا۔ پھر بھارتی فوج کو یاد آیا کہ کوئی پاکستان سے بھارت آ گیا ہے، اب اسے پکڑا جائے اور اسے ISI کا خفیہ ایجنٹ بھی بنانا ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے ATS نے 2 ماہ بعد کارروائی کی اور سیما حیدر سمیت سچن کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب یہ بات ATS کے ذریعے حکومت تک پہنچی کہ کوئی عام شہری پاکستان سے بھارت آ گیا ہے، تو بھارتی حکومت نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، یہ سازش تیار کی گئی کہ سیما حیدر کو پکڑ کر ISI کا خفیہ ایجنٹ بتایا جائے گا اور پھر پاکستان کو بدنام کیا جائے گا۔ مگر یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سیما حیدر ISI کی ایجنٹ تھی تو پھر اسے سچن کے گاؤں جا کر کیا ملنا تھا؟ سچن کیا کوئی حکومتی عہدے دار تھا یا پھر کوئی بڑا بریگیڈیئر یا کوئی فوجی افسر؟ آخر سچن تھا کیا؟ تو ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سچن ایک معمولی شخص تھا تو سیما حیدر ایک ISI ایجنٹ تھی، تو اسے سچن سے کیا ملنے والا تھا؟ وہ کون سی ایسی رپورٹ تھی، وہ کون سی ایسی شواہد یا معلومات تھیں جو سچن کے پاس تھیں جس سے بھارت کو نقصان پہنچ سکتا تھا؟ اور اسی وجہ سے ISI نے سیما حیدر کو ایک ایجنٹ بنایا اور پھر اسے بھارت بھیجا، جاؤ کہ سچن کے پاس سے جو بھی انفارمیشن ہے وہ لے کر آؤ۔ نہ تو سچن اتنا امپورٹنٹ شخص تھا اور نہ ہی سیما حیدر۔ سیما حیدر ایک پرائمری پاس مڈل کلاس عورت ہے، تو پھر وہ کیسے ISI کی ایجنٹ بن سکتی ہے؟ بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہ آئی کہ سیما حیدر پاکستان کی بھیجی گئی ایک خفیہ ایجنٹ ہے جسے ہم ظاہر کر کے رہیں گے؟ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ان پڑھ خاتون کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی بھارت میں جا کر کر سکتی ہے؟ بجائے اس کے کہ بھارتی افواج یہ جواب دیں کہ کس طرح سیما حیدر نے بارڈر کو کراس کر لیا اور کسی نے پوچھا تک بھی نہیں۔ بھارت ہی وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو ایشین ٹائیگر کہتا پھرتا ہے، پھر کیسے اتنے بڑے ملک میں اور اتنی بڑی آرمی کے باوجود ایک عورت نے انڈین بارڈر کو کراس کر لی؟ اس کا جواب دینے کے بجائے معاملے کو کچھ اور ہی رخ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت تو بھارتی میڈیا پر ہے، جھوٹا اور دجالی بھارتی میڈیا جو 2 ماہ تک سیما حیدر کو ایک ہیرو بنائے رکھا۔ سیما حیدر کو ان جاہلوں نے ایک سیلیبریٹی بنا دیا، کبھی کوئی انٹرویو کے لیے جاتا تو کبھی کوئی، اور پھر جب 2 ماہ گزرے تو پھر بھارتی حکومت نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، سیما حیدر تو ایک طرف، اسی طرح کی ایک لڑکی اقرا جیوانی بھی تھی جو 19 جنوری 2023 کو بھارت کا بارڈر کراس کر گئی تھی، اور اس میں بھارت کے ایک شہری ملائم سنگھ یادو شامل تھا جس کی عمر تقریباً 26 سال تھی، اور انہوں نے دبئی کے راستے سے کاٹمانڈو کے ذریعے بھارت کا بارڈر کراس کیا۔ یعنی بھارت کا بارڈر کراس کرنا بھی انتہائی آسان ہو چکا ہے، اور یہ بھارتی افواج کی ناکامی کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔
ناظرین، بھارت کے اندر اے ٹی ایس ایک بدنام زمانہ پولیس ہے جس کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو ایک گنہگار اور مجرم بنایا جا سکتا ہے۔ اب انہی کے پاس سیما حیدر اور سچن کی حراست ہے۔ ناظرین، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اے ٹی ایس کی حراست میں سیما حیدر ہو تو سیما حیدر یہ قبول نہ کرے کہ وہ ایک آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے۔ سیما حیدر کو کسی بھی طریقے سے ڈرایا اور دمکایا جا سکتا ہے، اسے بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے اتنے بڑے معاملے کی نوعیت کو جانتے ہوئے سیما حیدر کے ساتھ کونسلر رسائی کا مطالبہ کیا تو بھارت نے اسے بھی واویلا کر کے دوسرا رخ دینے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اب بھارتی میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ سیما حیدر واقعی ایک آئی ایس آئی ایجنٹ ہے، اسی وجہ سے پاکستان کونسلر رسائی مانگ رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پاس یہ حق حاصل ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی بھی عام شہری کے لیے کونسلر رسائی کا مطالبہ کر سکے۔ ناظرین، اسی طرح کی مثال کلجوشن یادو کے لیے ہے۔ پھر کیسے بھارت ایک دہشت گرد کلجوشن یادو کے لیے کونسلر رسائی مانگتا تھا جبکہ اس کے دہشت گرد ہونے کے شواہد پاکستان کے پاس موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بھارت کو کلجوشن یادو تک کونسلر رسائی دی، تو پھر کیسے ایک معمولی سی عورت سیما حیدر تک یہ رسائی نہ دی گئی؟ ناظرین، اب سب سے بڑا سوال جو اے ٹی ایس کی نظر میں ہے کہ سیما حیدر نے پب جی کے اوپر اپنا نام کیوں بدل رکھا تھا؟ اس نے اپنا نام اس سے علیحدہ کیوں رکھا تھا؟ یعنی وہ یوزر نیم سیما حیدر کیوں نہیں تھا، کچھ اور تھا؟ تو ناظرین، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ یہ معمول کی روٹین ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا نام بدل کر گیم میں کھیلتا ہے، اور ایسے ہزاروں کیس بڑے پڑے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنا نام بدل کر پب جی گیم کھیلتے ہیں، کچھ لڑکے لڑکیوں کی صورت میں اور کچھ لڑکیاں لڑکوں کی صورت میں یہ گیم کھیلتی ہیں۔ یہ گیم تو مکمل طور پر ایک گیم ہے، لیکن بھارتی حکومت سے بڑی گیم کوئی نہیں۔ ناظرین، یہ اتنے جاہل اور جھوٹے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں علم کہ کوئی بھی شخص ان کے ملک میں آ گیا اور یہ اسے پکڑ تک نہ سکے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ دنیا کو اس کا جواب دیں، یہ معاملے کو دوسرا رخ دے کر اپنی جان چھڑوانے کے چکر میں ہیں۔ اے ٹی ایس نے پاکستان کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم پاکستان کو اس وقت تک سیما حیدر تک کونسلر رسائی نہیں دیں گے جب تک ہم سیما حیدر سے مکمل شواہد نہیں لے لیتے۔ یعنی اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ جب تک یہ سیما حیدر کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ نہ بنا دیں، یہ اسے رہا نہیں کریں گے اور نہ ہی کونسلر رسائی دیں گے۔ ناظرین، بھارت کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنا سب سے بڑا اور سب سے تگڑا اپنا خفیہ ایجنٹ پاکستان بھیج دیں، پاکستان کی افواج کے حوالے یا پاکستان کی کسی بھی آرم فورسز کے حوالے اسے کر دیں، اور پھر پاکستان کو 2-3 ماہ نہیں بلکہ 2-3 منٹ کا ٹائم دیں۔ ہم اسے ایک دہشت گرد بنا کے چھوڑیں گے اور اسے ثابت کر دیں گے کہ یہ واقعی ایک دہشت گرد ہے۔ تو پھر کس طرح 2 ماہ اور 3 ماہ گزرنے کے باوجود بھی یہ سیما حیدر کو ایک دہشت گرد نہ بنا سکے؟ ناظرین، اس پر بھارتی میڈیا کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے پہلے تو سیما حیدر کو ایک سیلیبریٹی بنا دیا اور اب اسے دہشت گرد بول رہے ہیں۔ اس پر شرم بھارتی میڈیا کو تو آئے گی نہیں، مگر بھارتی افواج کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری سیکیورٹی کیا ہے۔ ہم خود کو ایک ٹائیگر بنائے پھرتے ہیں، تو کیسے ہم سیما حیدر کو بارڈر کراس کرنے سے نہ روک سکے؟ اگر یہ سیما حیدر جیسی معمولی خاتون کو بارڈر کراس کرنے سے نہ روک سکے تو یہ پاکستان کے ساتھ جنگ کیسے لڑیں گے؟ پاکستان جو کہ ایک بہترین نیوکلیئر فورس کا حامل ملک ہے، یہ اسے کیسے شکست دیں گے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پاکستان کا کشمیر بھی لے لیں گے؟ بلکہ اس کے برعکس اگر موجودہ انڈیا کی فوج کی صورتحال دیکھی جائے تو اس سے لگتا ہے کہ پاکستان جلد ہی کشمیر لے لے گا۔ بھارت یہ چیزیں چھوڑے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، بلکہ بھارت کو اپنے اندرونی معاملات میں دھیان دینا ہوگا۔ کبھی خالستان کی تحریک، کبھی کشمیر کی تحریک، تو کبھی پنجاب کی تحریک مسلسل زور پکڑ رہی ہیں۔ آپ کس کو دہشت گرد قرار دیں گے؟ آزادی اگر ان لوگوں کا حق ہے تو آزادی لے کر رہیں گے۔ رہی بات کہ بھارت کو امریکہ، فرانس اور اسرائیل جیسے دجالی ملکوں کا سہارا ہے، تو پاکستان کو اس کے اللہ کا سہارا ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنے کشمیر کو ان سے واپس دے لیں گے، کیونکہ اب ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔
ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرونی ممالک سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، ورنہ پاکستان بہت جلد ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ ایک طاقتور ترین ملک بن جائے گا۔ ناظرین پاکستان ایک نیوکلیئر فورس کا حامل ملک ہے، اور جب اس کے پاس ایک سچا اور ایماندار چیف آ گیا تو انشاءاللہ پاکستان بہت زیادہ آگے جائے گا اور پھر اپنے اسلام اور قرآن کی توہین کا بدلہ بھی لے گا، اور یہی کچھ اب عاصم منیر میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عاصم منیر میں وہ پرسنالٹی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بڑی سی بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت اس وقت کے دجال عمران خان کو شکست دینا تھا۔ ناظرین جنرل عاصم منیر خان کو مکمل طور پر شکست دے چکے ہیں، اور خان اسلام مخالف اور ملک مخالف تھے، اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ اگر کسی کو اس پر شک ہے تو میں مکمل شواہدوں اور ثبوتوں کے ساتھ اس کا یہ شک بھی دور کر دوں گا۔ ناظرین اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔